حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ اس زمانے میں جو ثرید ہے یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ٹکڑے کر کے سالن میں شوربے میں بھگو دیے جاتے تھے۔ اب بھی اگر کسی کو ذوق شوق ہو تو یہ بکر کی طرف آپ چلے جائیں، بکر اور ڈیرہ اسماعیل خان ان علاقوں میں اب بھی چلتی ہے، اور اس کو صحبت کہا جاتا ہے۔ ویسے تو لفظ صحبت بہت سارے معنی رکھتا ہے، تو لیکن وہ اللہ جانے اس کو صحبت کہتے ہیں یا صحبت کہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے پھر استعمال کرتے کرتے جملے کیا سے کیا بن جاتے ہیں، لفظ کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ تو وہاں باقاعدہ گھروں میں بھی بنتی ہے اور ہوٹلوں پہ بھی بکتی ہے، اور وہاں بڑے بڑے لگا رکھے ہیں انہوں نے کہ صحبت دستیاب ہے یا یہ چیز دستیاب ہے۔ اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، شوربہ ہوتا ہے، اس میں روٹی جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈالے جاتے ہیں، اور ایک اچھا سا پیس طرح طرح کی جیسے صورتحال ہوتی ہے وہ ساتھ ملتا ہے، یا کیا کیفیت ہوتی ہے یہ کوئی نظارہ کر سکتا ہے۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، آپ نیٹ پہ بھی اس کا مناسب طریقے سے نظارہ کر سکتے ہیں، لیکن افطاری کرنے کے بعد، افطاری کرنے سے پہلے کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، کیونکہ اگر وہ اتنا سا تھال بنا کے سامنے رکھیں اور روٹی بھگو دیں اور پھر اچھا سا ایک پیس اوپر سب سے اوپر رکھ دیں تو پھر آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کو مشکل ہو جائے گی، بھلے آپ مکمل 10/10 ہو کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے توجہ کی حاجت ہے۔ تو یہ اس زمانے میں چلتی تھی، ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن یہ ہے ثرید، اچھا طریقہ اور سنت ہے، کبھی کبھی اس کو آزمانا چاہیے۔ آپ اگر گوشت کے شوربے میں اس کو تجربہ کریں گے تو یہ بہت خوب لگے گی، اگر آپ اس کو دال شریف میں تجربہ کریں گے تو بھی خوب لگے گی، اچھی لگے گی، اور اگر گرمیوں میں دوپہر کا ٹائم ہو اور ساتھ آپ ہلکا سا سلاد کاٹ کے وہ اس میں ڈال لیں تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے موضوع بدل رہی ہے، گل بات جانی ہے تو پھر مسئلہ بن جانا ہے۔ تو یہ جو ثرید ہے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے کھانوں پر فضیلت ثرید کو ہے ویسے عورتوں پر فضیلت حضرت سیدہ عائشہ کو ہے، یعنی حضرت عائشہ کی شان حضور نے بیان کی ہے۔ یہ میں اس روایت کو صرف یہاں روک کے تو یہاں 2-4 جملے کہہ کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والی بہت ساری خواتین، بہت سارے حضرات، چاہے وہ اہل بیت ہیں چاہے وہ حضور کے صحابہ ہیں، اللہ نے جدا جدا سب کو کئی شانیں بخشی ہیں۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ہے، مثال کے طور پر آپ کے بچے ہوں، ایک عالم دین ہو، ایک حافظ قرآن ہو اور ایک PhD ڈاکٹر ہو۔ مجھے بتائیں بھلے PhD ڈاکٹر کی 5 لاکھ روپے تنخواہ ہو اور عالم دین مشکل سے جتنے بھی لے رہا ہو، 10-20 لے رہا ہو، 50 لے رہا ہو، جو بھی اس کی کیفیت ہو، اور حافظ قرآن ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، مجھے یہ بتائیں ان تینوں میں افضل کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ عالم دین افضل ہے، حافظ قرآن سے عالم دین افضل ہے، ٹھیک، اچھا، لیکن کیا PhD ڈاکٹر جو ہے اس کی خصوصیات، اس کی شانوں کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے، حماقت ہے کوئی اگر انکار کرے۔ اچھا، اگر کوئی وہ جو PhD ہے، جو ڈاکٹر ہے، اگر اس کے بارے میں کہ یہ کہ اس کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ خوبی ہے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ عالم دین سے بڑھ گیا، کہ علی العموم جو شان فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت عالم دین کو حاصل ہے، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اس ڈاکٹر کو حاصل ہیں، وہ خصوصیات اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ جزوی خصوصیات ہیں۔ سیم اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو جزوی خصوصیات حاصل ہیں، اور وہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں، لیکن علی الاطلاق اور علی العموم امت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جو رتبہ رب نے عطا فرمایا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں، دیگر صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے فاروق اعظم ہیں، ان کو فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت مولا علی ہیں تو ان کی ایسی ایسی شانیں ہیں کہ جو کسی اور صحابی کو نہیں۔ حضور نے ایک بار
بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت علی نے کہا حضور میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ٹھیک، حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت علی کے نکاح میں آئیں، ادھر 2 شہزادیاں اور ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں۔ تو جزوی خصوصیات ایسی ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی کی یہ جو شان ہے یہ کسی اور کو حاصل نہیں کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہوں تو وہ اور کوئی نہیں ہے، حضرت عثمان غنی ہیں۔ یعنی اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی جزوی خصوصیات ہیں، ہاں جو ایک کلی اور علی العموم خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے وہ حضرت صدیق اکبر کو ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی رب نے بڑی عظمت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت بڑی رتبے والی ہیں، بڑی شان والی ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک سب عورتوں میں افضل حضرت سیدہ خاتون جنت ہیں، بعض کے نزدیک حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت سیدہ فاطمہ، یہ ایک درجے میں ہیں۔ ٹھیک، بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور محبوبہ زوجہ، محبوب خدا، جن کی تصویریں جناب جبریل نے حضور کو دکھائیں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، جن کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہیاں خود قرآن پاک دیتا ہے، اگر آپ کے سامنے یا آپ کے ریلیشن میں کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کے بارے میں کمزور بات کہتا ہو تو آپ اس کے سائے سے بھی بچیں۔ بھئی جو ماں کا حیا نہیں کرتا وہ کسی اور کا کیا کرے گا؟ یہ قرآن پاک تو ان کو ماں فرما رہا ہے، دوبارہ ماں کے بارے میں بھی کوئی بات کرتا ہے، ایسے بھی کوئی ذکر کرتا ہے۔ اس لیے مختصر طور پر اسی کو ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، امت کی محدثہ مفسرہ ہیں، کئی صحابہ کرام حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، یعنی امت کے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا کہیں ایسا کوئی معاملہ ہے تو آپ بالکل بچیں، بالکل بچیں۔ کوئی ایسی بات آپ کے موبائل پہ آئے، آپ اس کو 1 انگل سے نہیں 5 انگلیاں سے اس کو آگے بھگائیں، اس کی بات آپ نہ سنیں۔ دل ہے، ذہن ہے، آپ کسی بھی بات کو سن کر آپ کا ذہن خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بولنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، سنانے والے ہیں، ان کے پاس اپنا اپنا لب و لہجہ ہے، آپ کو کیا پتہ حقیقت کیا ہے، آپ جانتے ہی نہیں کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ تو ایسے کسی کی باتوں میں آ کر آخرت خراب کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔